والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ہاتھ میں موبائل ہیں. ایک کام کرنے والا مزدور بڑا سا موبائل اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، اور آپ اسے کوئی کام کہتے ہیں تو وہ اس سے دکھاتا ہے کہ ایسے کر کے آپ کو دیں گے. جب سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے سکول نہیں پڑھا اور یہ موبائل انگریزی زبان میں ہے، آپ اسے کیسے چلاتے ہیں؟ تو جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے، اور ضرورت ایجاد کی ماں ہے. مجھے ضرورت پڑی تو میں نے اسے سیکھ لیا ہے، اگرچہ میں سکول ایک دن بھی نہیں گیا. یہ قرآن مجید یہ میری اور آپ کی بھی ضرورت تھی، لیکن ہم نے اس قرآن کو کبھی اپنی ضرورت سمجھا ہی نہیں. ہم نے یہ کہہ کر قرآن کو دور رکھا ہے کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، میں عربی زبان جانتا نہیں ہوں، میں عربی زبان سمجھتا نہیں ہوں، میں عربی زبان سیکھ نہیں سکتا، لہٰذا میں قرآن سے دور ہو گیا. لیکن جس کو ہم نے اپنی ضرورت سمجھا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسے جانتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، دیکھ دیکھ کے ہی سیکھ لیتے ہیں. کاش کہ ہم نے اس قرآن کو بھی اپنی ضرورت سمجھا ہوتا. جس دن اس قرآن کو ہم نے ضرورت سمجھا، پھر یہ غلافوں میں نہیں ہوگا، پھر یہ الماریوں کے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہاتھوں میں ہوگا، جیبوں میں ہوگا، اور ہر ایک کے پاس نظر آئے گا، اور ہر کوئی اس کو سمجھنے والا بن جائے گا. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ قرآن میری اور آپ کی دنیاوی ضرورت بھی ہے، دینی ضرورت بھی ہے. اس دنیا میں بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور قبر میں بھی اس کی ضرورت ہے، اور آخرت میں بھی اس کی ضرورت ہے. موبائل ہو سکتا ہے کسی کی ضرورت ہو، کسی نے ویسے بنا لیا ہو، لیکن یہ قرآن وہ ضرورت ہے کہ جو صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ قبر میں بھی اس کی ضرورت ہے اور حشر میں بھی اس کی ضرورت ہے. آئیے ایک دو مثالوں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دنیا میں ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا رہن سہن اسے میسر ہو، روٹی کپڑا مکان کا سلسلہ ہو، اور اس کے لیے ہر انسان محنت کرتا ہے. اس قرآن کے بغیر اگر کوئی انسان روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، ہو سکتا ہے اربوں کما لے، لیکن خیر اور برکت سے خالی ہوگا. قرآن مجید کو اٹھائیے، سورہ طٰہٰ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. کہ جو قرآن مجید سے، میرے ذکر سے، میری یاد سے غافل ہو جائے گا، اس کی معیشت کمزور ہو جائے گی. ایک آدمی صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، دن رات کمائی اور کمائی میں لگا ہوا ہے، لیکن اس قرآن سے دور ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کی ضروریات کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. بہت کماتا ہوگا، لیکن پوچھ کے دیکھ لیں، حالات کا رونا روئے گا، کیونکہ قرآن سے دور ہے. قرآن میری اور آپ کی ضرورت ہے، اور بنیادی ضرورت ہے کہ ہم اگر اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز چاہتے ہیں، تو اس قرآن سے ملے گا، اور اس قرآن کی روشنی میں ملے گا. قرآن میری اور آپ کی ضرورت ہے. ہمیں کسی جگہ جائیں تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ وہاں پتہ نہیں اسپتال بھی ہے یا نہیں ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. فکر ہے ہر بندے کو، لیکن ہمارے گھروں میں قرآن ہے. اس سے بڑا طبیب کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ معالج اور ڈاکٹر کوئی نہیں ہے.
یہ تو ان بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے کہ ساری کائنات مل کے جن بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتی، یہ قرآن ان بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، آج تک دل کے ڈاکٹر وال بند ہو جائے، مسئلہ ہو جائے، بڑے ہیں، لیکن دل کے اندر خیالات کیا ہیں، جذبات کیا ہیں، محبت کس چیز کی ہے، نفرت کس چیز کی ہے، حسد ہے کہ نہیں ہے، کون کون سی بیماریاں دل کے اندر ہیں، کوئی ڈاکٹر اس کی نہ تشخیص کر سکتا ہے نہ علاج کر سکتا ہے۔ یہ قرآن ان بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ میری بیماری کا علاج ہو جائے گا، کیونکہ مجھے ڈاکٹر بڑا سمجھدار ملا ہے، بڑا بہترین ہے، ملک کا نامی گرامی ڈاکٹر ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اس سے بڑا ڈاکٹر آج مجھے اور آپ کو اگر کوئی بتاتا ہے نا، کسی کو دوست بتاتا ہے، کسی کو کوئی رشتہ دار بتاتا ہے، کسی کو بھائی رشتہ دار بتاتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں، بڑا اچھا ہے، بڑا سفر کرتے ہیں، انتظار کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن رب العالمین نے بتایا کہ بہترین ڈاکٹر چاہیے، قرآن کی صورت میں تمہارے ہاتھوں میں ہے، لیکن ہم کبھی اس کے پاس نہیں گئے۔ پھر ہم نے سمجھا کہ ہماری بنیادی ضرورت ہے کہ ہم جس گلی میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، وہاں راستہ صحیح ہونا چاہیے اور راستہ پرامن ہونا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے راستوں کی ضرورت ہے، لیکن اس قرآن سے زیادہ راستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے گھر کا راستہ کتنا تنگ ہو، کتنی مشکلات ہوتی ہوں، بارش ہو جائے تو گھر میں داخل ہونا یا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے، لیکن یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جسے جنت کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پھر بھی ہم سے دور ہے۔ ہمیں گھر کا راستہ نہ ملے نا، ہم باہر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے راستے بند ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، لیکن یہ قرآن میری اور آپ کی بنیادی ضرورت راستے کی صورت میں پوری کر رہا تھا، ہمیں راستہ دکھا رہا تھا۔ صرف دنیا میں ہی نہیں، دنیا کے راستے بھی اس نے سکھائے، ترقی کے سارے راستے قرآن سکھاتا ہے، اور اللہ کی بندگی کا راستہ قرآن سکھاتا ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کا راستہ، ازدواجی زندگی ہو، کسی بھی لحاظ سے زندگی ہو، بہترین زندگی گزارنے کا راستہ بھی یہ قرآن سکھاتا ہے، اور جنت کا راستہ بھی یہ قرآن سکھاتا ہے، لیکن اس قرآن کو کبھی ہم نے بنیادی ضرورت نہیں سمجھا۔ قرآن میری اور آپ کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ذرا تصور کیجئے کہ آج مجھے اور آپ کو فکر ہوتی ہے کہ ہمیں عزت ملنی چاہیے، اور دنیا کے سارے راستے ان کا انتخاب کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ باعزت راستہ ہے، خیر کا راستہ ہے، میری عزت نفس مجروح تو نہیں ہوگی، مجھے عزت ملے گی، یا اللہ نہ کرے کہیں ذلت کا شکار ہو جاؤں گا۔ عزت پانے کے لیے انسان سب کچھ کھونے کو، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے، بنیادی ضرورت سمجھتا ہے۔ اس قرآن سے بڑھ کر عزت کا باعث اور کوئی چیز نہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اور یقیناً سچ فرمایا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو عزتیں عطا فرماتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن سے اعراض پس پشت ڈالنے اور قرآن سے دوری کے نتیجے میں ذلتیں، رسوائیاں یہ انسان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ آج ہمیں عزت چاہیے نا، تو عزت حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے خلاف سازشیں کر کے نہیں، عزت حاصل کرنے کا طریقہ قرآن ہے کہ جو قرآن سے جڑتا ہے اللہ کے ہاں عزت پاتا ہے، اور کتنی عزت پاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے جب صحابہ کو یہ قرآن سکھایا، انہیں عزتیں ملی، رب نے وعدے کر لیے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس قرآن کو پڑھنے والا جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے، رب العالمین عرش پہ اس کے تذکرے کرتے ہیں، اس کے نام لیتے ہیں، اور رب نے نام لیے ہیں۔ آج میرا اور آپ کا نام اخبار کی چھوٹی سی پرچی پہ آ جائے
ہم اس اخبار کے ٹکڑے کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اگر ٹی وی پہ کوئی نام لے لے ویڈیو کلپ سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر نے قرآن پڑھنے والوں کے تذکرے کس انداز سے کیے؟ قرآن کے قاری ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں قرآن کے قاری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابی مجھے قرآن سناؤ۔ کہنے لگے اللہ کے رسول قرآن آپ پہ نازل ہوتا ہے، ابی آپ کو کیسے قرآن سنائے؟ قرآن تو آپ سکھاتے ہیں اس کائنات کو، ابی آپ کو کیسے قرآن سنائے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ابی مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ قربان جائیں ان کی شان پر، ان کی عظمت پر، قرآن سے جڑے تھے، رب نے کتنی عزتیں دی ہیں، عرش پہ میرا رب تذکرہ کر رہا ہے۔ آج میرا اور آپ کا نام کوئی چھوٹا بڑا دنیا میں لے لے، ہم کہتے ہیں فلاں نے میرا نام لیا ہے، اور پتہ نہیں کتنے خوش ہوتے ہیں، اتراتے پھرتے ہیں۔ رب العالمین عرش پہ تذکرہ کر رہے ہیں اور کائنات کی عظیم ہستی سے ذکر کر رہے ہیں، اور ابی بن کعب کا نام لے رہے ہیں۔ حضرت ابی کہتے ہیں اسمان اللہ تعالی، اللہ کے رسول کیا رب نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو؟ کہا اللہ کے رسول نے ہاں ابی رب نے تمہارا نام لے کے کہا ہے، رب نے تمہارا نام لیا۔ رب نام نہ بھی لیتے تو کتنی عظمت تھی، کتنی شان تھی، شوکت تھی، لیکن رب العالمین نے نام لے کے حضرت ابی سے جب کہا نا، حضرت ابی کا نام لے کے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو، حضرت ابی نے یہ بات سنی اور رونے لگ گئے، اور یقیناً رونا ہی تھا۔ اللہ رب العالمین عرش پہ اتنے عظیم رب اپنے عظیم پیغمبر کے سامنے میرا اور آپ کا تذکرہ کریں، کس وجہ سے؟ کہ ہم قرآن سے جڑے ہیں، تو اس سے بڑی اور سعادت کیا ہے؟ تو یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ ہمیں عزت چاہیے تو قرآن سے ملے گی، رزق چاہیے تو قرآن سے ملے گا، علاج معالجہ چاہیے، بیماریاں دور کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑیں، اور دنیا کی ساری خیر اس قرآن سے ملتی ہے۔ اور پھر یہ ہماری ضرورت ہے قبر میں بھی جب فرشتے آ کے سوال جواب کریں گے نا، تو قرآن پڑھنے والا ان سوالوں کے جواب دے لے گا، اور جو قرآن نہیں پڑھے گا وہ جواب نہیں دے پائے گا، اور رب کے فرشتے مار کے کہیں گے ما دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن کو پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنے کی کوششیں کی ہیں، آج تو سوالوں کے جواب کیسے دیتا؟ اور پھر یہ قرآن میری اور آپ کی ضرورت ہے، آخرت میں بھی، حشر میں بھی یہ قرآن میری اور آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ جو دنیا میں قرآن کو بھول جاتا ہے اللہ رب العالمین اسے حشر میں بھی بھلا دیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہو کے، نابینا ہو کے زندگی بسر کرتا ہے، قرآن سے غافل ہو کے زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، فرمایا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ تو یہ قرآن میری اور آپ کی دنیاوی ضرورت بھی ہے، اور عالم برزخ کی ضرورت بھی ہے، عالم حشر کی ضرورت، آخرت کی ضرورت بھی ہے۔ اس لیے اگر مجھے اور آپ کو لگتا ہے، ہمارے بچوں کو لگتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور معصوم بچے وہ بھی ہاتھ میں قرآن کی بجائے موبائل لے کے پھرتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، تو اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہماری یہ قرآن ہے۔ آئیے اس قرآن سے جڑ جائیے۔ جس دن ہم نے اس قرآن کو اپنی ضرورت سمجھ لیا، اس کے بعد ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن مشکل ہے، قرآن عربی میں ہے، قرآن مجھے سمجھ نہیں آتا، قرآن سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے۔ نہیں، جس دن ضرورت سمجھا اس دن ہم قرآن کو سمجھنا شروع کر لیں گے، اور یہ قرآن پھر ہماری شفا کا باعث بھی بنے گا، ہماری عزتوں کا باعث بھی بنے گا، ہمارے رزق کی برکتوں، حلال اور حرام کی تمیز، معاشرے کی افراتفری کا خاتمہ بھی اس قرآن سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔